اچھا ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں بتائیں گے کہ بنگلہ دیش پہلے پاکستان کا حصہ تھا، مشرقی پاکستان تھا، وہ ہم سے علیحدہ ہو گیا 50 سال میں، وہ ہم سے آگے نکل گیا، ہم پیچھے رہ گئے، کیوں؟ جناب دیکھیے میں آپ کو ذرا ایک اس سے بھی بڑا جو وہ ہے نا شاکنگ وہ بتاؤں. دیکھیے پاکستان اور ساؤتھ کوریا کے جو ایکسپورٹ سے وہ تقریباً برابر تھے 1965 میں. ان کی ٹیم یہاں آئی تھی کہ پاکستان کے معیشت کو دیکھیں. آج وہ 500 ارب ڈالر پر ہیں، ہم 25-30 شاید. ڈاکٹر محبوب الحق سے انہوں نے کچھ لیا تھا، پتہ نہیں جو لیکن اس وقت 10 سالہ منصوبہ بنا کے دو. اور اس کے بعد آپ یہ یاد رکھیے کہ پہلے یہاں پر 4 ایشین جائنٹس تھے، وہ ڈیولپ کر گئے، پھر اور آئے ایک ویو، دوسری، تیسری، ویتنام، کیمبوڈیا، سب آگے چلے گئے. اب صرف ساؤتھ ایشیا بر صغیر رہ گیا ہے، اور اس میں بھی پاکستان اب تیسرے، چوتھے، 5ویں نمبر پر ہے. اس کے ذمہ دار میں کہوں گا وہ یہ تمام یہ سیاسی پارٹیاں ہیں جو باری باری دیکھیں یہ تسلسل اگر ہوتا. یہ آپ بتائیں کہ آپ کے کسی بھی حکومت چاہے پیپلز پارٹی ہو، ان کی ہو، جس نے اسٹیبلائزیشن، جس نے اپنے ریزروز کو بغیر قرضوں کے بڑھایا ہو، ایک حکومت نہیں ہے. سب قرضے لیتے ہیں، سب قرضے لیے اور انہی کو اڑائے. اچھا یہ بتائیں نا ہمیں لوگوں کو کچھ باتیں سمجھائیں نا، کیونکہ آپ اکانومی کے ڈاکٹر ہیں. افغانستان میں کی گورنمنٹ تو کسی سے قرضہ نہیں لے رہی، اس کا تو سب نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے. وہاں پہ ڈالر جو ہے وہ سستا ہے، پاکستان میں ڈالر مہنگا ہے. طالبان کے پاس تو کوئی فائنانس منسٹر بھی پی ایچ ڈی نہیں ہے، مفتاح اسماعیل ٹائپ. انہوں نے کس طرح ڈالر کو کنٹرول کیا ہوا ہے؟ ہو سکتا ہے ان کے اخراجات بھی کم ہو. دیکھیں میں بتاؤں ساری بات یہ ہے نا اصل بات. آپ کی ساری ہر گھر کی، ہر کمپنی کی، ہر ملک کی حالت جو ہے وہ اس کے اخراجات. یہاں پر یہ لوگ ووٹ خریدتے ہیں، خرچہ کرو پرواہ نہ ہو. امیدوار خریدتے ہیں. یار دیکھو بات سنو، نو لیٹ می ایکسپلین مائی پوائنٹ. دیکھیے بات سنیں، ایکسپینڈیچر یہ انہوں نے کہا انٹرسٹ ریٹ پر تو میری پٹیشن یہاں بیٹھی ہوئی ہے. آپ ابھی بھی آپ نے اسٹیٹ بینک کا گورنر نہیں لگایا کہ وہ اس پالیسی کو تبدیل کرے. ابھی بھی دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، مجھے جو سب سے بڑا خطرہ نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اتنے بڑے بجٹ میں جو 12 کھرب روپے کا، 12,000 ارب روپے کا ہے، اس میں یہ لوگ اتنی بچت نہ ڈھونڈ سکے کہ اس ملک اور اس عوام کو اور معیشت کو یہ 110-120 ارب روپے کا یہ جو پیٹرول کی قیمت کا جو بوجھ ہے وہ ادھر شفٹ کر دیتے. دیکھیں آئی ایم ایف کا جو مقصد ہوتا ہے وہ بجٹ کے خسارے کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، نہ کہ ایک اس آئٹم کو یا دوسرے آئٹم کو. تو میں آپ کو بتاؤں، اور مصیبت یہ ہے کہ ہماری مانیٹری پالیسی جو ہے وہ صرف انٹرسٹ ریٹ پر چلتی ہے، جو بیکار ہے، ناکام ہے اور نہیں چلتی. جی آپ ایگری کر رہے ہیں؟ دیکھیں نہیں، میں یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ووٹ خریدتے ہیں، فلاں کرتے ہیں. جمہوری حکومتیں تو 5-5 سال کے لیے آئی نا. میں نے کہا کہ اس پالیسیز کا تسلسل چاہیے. پاکستان میں اگر کوئی بریک تھرو ہو سکتا تھا تو وہ ان حکومتوں کے درمیان ہو سکتا تھا جن کو 10 سال ملے. یہ شوکت عزیز صاحب کی بڑی تعریف کر رہے ہیں. شوکت عزیز صاحب کو افغانستان کی جنگ کے جتنے ڈالر ملے، آج اگر آپ وہ ڈالر دے دیں اور اپنے اس اسٹوڈیو کے کیمرہ مین کو وزیر خزانہ بنا دینا تو یہ بھی شوکت عزیز جیسی آپ کو معیشت چلا کے دکھا دے گا. اس میں بات یہ نہیں ہے. پاکستان کا سب سے بڑا ظلم یہ ہوا ہے کہ ہم نے پاکستان کو امریکہ کی فورن ایڈ ہیروئن کی طرح لگا دی ہے. اور جب وہ اس کو اتنا لگایا جاتا تھا اس کے ساتھ ایک مصنوعی خوشحالی پیدا کی جاتی تھی، اور جب وہ تھیٹر بند ہوتا تھا، وہ آپ کی ہیروئن بند ہوتی تھی، آپ کی معیشت دھڑام سے گرتی تھی، لہٰذا آپ مجبوراً اس کو کمپنسیٹ کرتے تھے. پھر بوروئنگ کے ساتھ ہر سیاسی حکومت نے پھر یہ کیا کہ وہ معیشت کو کلیپس تو نہیں ہو سکتی تھی. دیکھیے اسی لیے شہباز شریف صاحب کی یہ جو بات ہے جو پہلے سے کہہ رہے ہیں، آج ہم بجائے اس کے کہ پوائنٹ سکورنگ کریں، آئی تھنک وی اوو اٹ ٹو آور نیکسٹ جنریشن کہ ہم سب سنجیدگی اختیار کریں، ایک چارٹر آف اکانومی بنائیں، ملک کی سمت کے اوپر کم از کم 10 سے 15 سالوں کے لیے چارٹر آف اکانومی کیسے بنے گا؟ عمران خان اور شہباز شریف تو ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہے. نہیں، میں کہتا ہوں اگر یہ چارٹر آف اکانومی کے اوپر ملک میں آ کے کام کرنا چاہتے ہیں اور اپنی سیاسی رنجش سے بالا تر ہو کے ملک کے جیسے ہم نے ان کو بلایا تھا آرمی پبلک اسکول کے واقعے کے بعد، ہم نے بلایا تھا، ہم اب دعوت دیتے ہیں جس طرح نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا، ایک معیشت کا بھی نیشنل ایکشن پلان بنائیں تاکہ یہ ملک آگے سنبھلے.